بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظو تم حفاظت کرو، علی پر، الصلواتی نمازوں، والصلاتی اور نماز، الوسطی درمیانی، واو اور قومو تم کھڑے ہو جاؤ، لیے اللہ اللہ کے، للہ اللہ کے لیے، قانتین فرمانبردار ہو کر، ادب سے، فا پس ان اگر، خف تم ڈر ہو تمہیں کسی چیز کا، فا پس رجالن پیدل، او یا رکبانن سواری پر، فا پس اذا جب، تم امن میں ہو جاؤ تم، تو فا تو اذکرو تم یاد کرو، اللہ اللہ کو، کا کما جیسا کہ، علما اس نے سکھایا، کم تمہیں، ما وہ چیزیں جو، لم نہ، تکونو تھے تم، تعلمون تم جانتے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی تم اپنی نمازوں کی حفاظت کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی حفاظت کرو، وقوموا للہ قانتین اور اللہ کے لیے ادب کے ساتھ فرمانبردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا پس اگر تم کسی خوف میں مبتلا ہو تو اس وقت پیدل یا سواری پر بھی نماز پڑھ لو، فَإِذَا أَمِنْتُمْ پس جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ تو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ تم اللہ کو یاد کرو، كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ جیسا کہ اس نے تمہیں سکھایا وہ سب کچھ جو تم نہیں جانتے تھے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 ہے، جس میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت مسلسل کافی آیات سے طلاق، خلا، مہر، عورت، حقوق باتیں چلتے چلتے اب درمیان میں ایک نیا ٹاپک آ گیا جس کا تعلق ہماری نماز سے ہے، ہماری عبادات سے ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا جب یہ سارے طلاق، خلا وغیرہ کے مسائل سٹارٹ ہوئے تھے، اس سے پہلے بھی نماز کا ذکر آیا تھا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دنیاوی معاملات ہوں، لین دین ہو، طلاق ہو، خوشیاں ہوں، غمی ہو، اچھے حالات ہوں، برے ہوں، صحت مند ہو، تندرست ہو، بیمار ہو، کچھ بھی حالات ہوں، تم لوگوں نے اللہ رب العزت کی ذات کو بھولنا نہیں ہے، اس کی عبادات کو نہیں بھولنا۔ اور عبادات میں سے ہم لوگ کیا چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے جو ہم کرتے ہیں وہ ہے نماز۔ اسی لیے ان تمام آیات کے درمیان میں اللہ رب العزت نے نماز کا ذکر لایا ہے اور ہمیں یہ تاکید کی ہے کہ تم ان سارے کاموں کے ساتھ، تمہیں کرنا تو یہ چاہیے کہ تم اپنے طلاق کے معاملے کو بھی اچھے طریقے سے کرو، اللہ کے احکامات کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق کرو، اور جب گھر بسانا ہو تب بھی جو ہے قرآن و سنت کے مطابق ایک دوسرے کا خیال رکھو، دل جوئی کرو، احسانات کو نہ بھولو، سب کچھ۔ اب اللہ رب العزت نماز کے لیے فرما رہے ہیں، آپ کو پتا ہوگا کہ قرآن کریم میں کتنی زیادہ تاکید آئی ہے نماز کی۔ اور پھر وہی بات کہ جو میری پیاری بہنیں وقت نکال کے اور اس گروپ کو جوائن کرنے کے بعد اب روزانہ اس کو 15-20 منٹ دیتی ہیں اور باقاعدہ خاموشی میں، خاموشی شرط ہے، باقی اب بے شک برتن دھو رہے ہوں، کام کر رہے ہوں، ساتھ آپ موبائل میں آواز لگا کے سن سکتے ہیں، خاموشی میں بیٹھ کے اللہ رب العزت کو، کلام کو سمجھنے کے لیے مجھ جیسی ادنا سی لڑکی کی باتوں کو سن رہی ہیں، تو وہ تو نماز قضا کرنے والی نہیں ہوگی۔ لیکن ایک اور بات یہاں پہ تاکید کی گئی ہے کہ نماز پڑھو کیسے، تمہاری نمازیں ہونی کیسی چاہیے، اس چیز میں ہمارے اندر کمی ہوگی وہ ہم نے دور کرنی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اس سے ایسی حفاظت کرو کہ یہ نہیں کہ جب وقت ملا پڑھ لی، جب وقت نہیں ملا نہیں پڑھی، بیمار ہو گئے چھوڑ دی، کہیں سفر میں چلے گئے چھوڑ دی، شاپنگ کی نماز چھوڑ دی، نہیں، حفاظت کرو ٹوٹلی مکمل طور پہ پانچوں نمازیں، اور ان کے وقت میں، ان کے وقت میں پڑھو میری پیاری بہنوں۔ ہم لوگ نماز پڑھ تو لیتے ہیں لیکن ہم بہت لیٹ کر دیتے ہیں، اور آج کل اکثریت آپ اور میرے سمیت جو ہے نا ظہر کی نماز ہم لوگ لیٹ پڑھتے ہوں گے۔ ہم لوگ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ظہر کی نماز جو ہے وہ گرمیوں میں دیر سے پڑھی جا سکتی ہے اور اس کا ٹائم 3-3:30 تک بھی چلا جاتا ہے، لیکن سردیوں میں نماز 2:45-2:30 بجے تک نماز لازمی پڑھ لینی چاہیے، اس کے بعد نماز کا ٹائم نکل جاتا ہے۔ تو کبھی یہ سوال بھی ذہن میں آتا ہے کہ مستحب وقت کون سا ہے، اکثر جو حدیث میں یا کہیں آپ نے
سنا ہوگا کہ گرمیوں میں لیٹ، اور یہ جو لیٹ سویر کا معاملہ ہے نا، یہ مساجد والے امام دیکھ لیتے ہیں، وہ اذان ہی اسی ترتیب سے لیٹ ہوتی ہے، اسی ترتیب سے جلدی ہو جاتی ہے۔ بے فکر ہو کے اذان کے فوراً بعد نماز پڑھنے کی کوشش کیا کریں، جو اذان ہے وہ خود بخود ہی ایسی ٹائم پہ ہوتی ہے کہ مستحب وقت ہوتا ہے۔ بہرحال نماز وقت پہ ادا کرنا بے حد ضروری ہے، اور ہمیشہ ادا کرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم پوری جب آسانی ہو، جب بیٹھے ہوں، تندرست ہوں، ہم نماز پڑھیں، ذرا سا کچھ مسئلہ آ گیا پھر ہماری نماز قضا ہو جائیں، یہ بات ہمارے اندر ہے۔ ہمیں اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا، حفاظت کرنی پڑے گی نماز کی۔ پھر نماز کی حفاظت کا کیا دوسری بات کیا ہے کہ نماز کو اس کے لوازمات کے ساتھ، اس کے طریقے کے ساتھ اور دل حضوری۔ اب دیکھیں کبھی کبھی ہم لوگ ایسا ہوتا ہے، ہم کسی سے بات کر رہے ہوں، اگر وہ موبائل میں لگا ہو یا اس کا دھیان کہیں اور ہو، تو ہمیں کتنا برا لگتا ہے کہ یہ بندہ ہے، اللہ رب العزت ہمارے جیسے نہیں ہے، لیکن ہم ایک عام سے انسان ہو کے ہمیں یہ اچھا نہیں لگتا کہ ہم جس سے بات کریں وہ پوری توجہ سے ہماری بات نہ سنے۔ تو اللہ رب العزت کی شان عظمت کتنی زیادہ ہے، تو ہم اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم اللہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یعنی اللہ کو پکار کے بات کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں میں نے کل کیا کرنا ہے، میں ابھی کھانا کیا بنانا ہے، میری ہانڈی تو نہیں جل گئی، میرا بچہ رو رہا ہے، میں ابھی کیا کر رہی ہوں، میں نے کل شاپنگ کے لیے جانا ہے۔ اتنی عجیب یہ بات ہے۔ ٹھیک ہے آپ سب کیا مجھ سے پوچھنا مت شروع ہوئیے گا، میرا اپنا یہ حال ہے، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس کا کیا کنسنٹریٹ، توجہ، خیال، پورے دھیان سے جب نماز پڑھیں گے نا، جیسے ہم کسی سے بات کرتے ہیں، اگر وہ ہم سے بڑا ہو، ہم اس سے پیار کرتے ہو، ہم اس سے بہت عزت کرتے ہو، کبھی اس سے بات کرتے ہوئے ہم موبائل یوز نہیں کریں گے، کبھی اس سے بات کرتے ہوئے ہم ادھر ادھر نہیں دیکھیں گے، ہم اسی کی طرف پوری متوجہ ہوں گے، بے شک اس کی بات ہمیں پسند آ رہی ہے نہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہم توجہ دے کے بات کرنی ہے۔ اللہ رب العزت سے نماز کے مومن کی معراج ہے۔ معراج یعنی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں اللہ سے ملاقات کرنے گئے تھے نا، تو نماز میں ہم بھی اللہ رب العزت سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو اس ملاقات کو خوبصورت بنانا ہے، ایسا خوبصورت، کم از کم اتنی خوبصورت تو ہو کہ وہ اللہ رب العزت سے ہی بات ہو رہی ہو، پوری توجہ دھیان ہمارا اللہ کی طرف ہو۔ والصلاۃ الوسطی، خصوصاً نماز درمیانی کی۔ اب یہ نماز درمیانی کون سی ہے؟ زیادہ ائمہ کا اس میں اجماع ہے کہ عصر کی نماز اس سے مراد ہے، کیونکہ درمیان میں ہوتی ہے۔ فجر اور ظہر ایک سائڈ پہ، دوسری سائڈ پہ مغرب اور عشاء، ان پانچ نمازوں کے درمیان میں عصر ہوتی ہے۔ اور چونکہ ابھی تو پھر بھی جو ہے نا لائٹنگ ہوتی ہے، روشنیاں ہوتی ہیں بازاروں میں، سب کچھ، لوگ جو ہے نا وہ نمازیں مغرب کے ٹائم، اکثر مغرب بھی نہیں بلکہ عشاء میں زیادہ شاپس بند کرنے کا شور ہوتا ہے، لیکن جو پہلا زمانہ تھا اس میں یہ تھا کہ عصر کے بعد اندھیرا ہونے کا ڈر ہوتا تھا، اور لوگ جلدی جلدی اپنے کاروبار کو سمیٹنا اور گاہکوں کا آنا اور یہ سارا کہ تاکہ بھی اندھیرا ہو جائے گا تو ہمارے پاس وقت کم ہے۔ تو اس صورت میں کیا ہوتا تھا، عصر کی نماز امپورٹنٹ، اللہ تعالیٰ نے اس کی تاکید کی تاکہ کہ عصر جب عروج پہ ہو آپ کا بزنس، اس ٹائم عصر کی نماز کی تاکید کی کہ اس کو قضا نہ کرنا۔ پھر جنگ احزاب میں ایسا ہوا تھا کہ نماز عصر جو ہے نا بہت شدت کی لڑائی تھی، تو اس میں جنگ میں نماز عصر قضا ہو گئی، تو اب صلی نے بددعا فرمائی کفار کے لیے، فرمایا کہ ان کی وجہ سے ہماری درمیانی نماز وسطیٰ چلی گئی ہے۔ وسطیٰ کا مطلب آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ محمد بہترین کے لیے بھی لفظ آیا تھا، یعنی کہ بہت بہترین نماز، تو اس وجہ سے بھی نماز عصر اس سے مراد ہے۔ لیکن چونکہ یہ نماز عصر کی تاکید اللہ پاک نے کیوں کی ہے، اس لیے کہ مصروفیت کا وقت ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کی زیادہ حفاظت کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری نماز ہماری مصروفیت میں ہوتی ہے نا، مثلاً کہ اگر ہم لوگوں کو مغرب میں زیادہ مصروفیت ہوتی ہے، ہم اس ٹائم کھانا بنا رہے ہوتے ہیں یا گھر والوں کو دے رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے لیے وہ نماز وسطیٰ ہوگی، ہمارے لیے اس کی تاکید ہوگی۔ اگر عصر ہماری ایزی ہے تو مغرب کے لیے تاکید ہوگی۔ کبھی فجر کے ٹائم ہم نے کچھ ایسا کرنا ہے، ظہر میں ہم لوگ جیسے وہ میں بتا رہی ہوں کہ آج کل اکثر ہم لوگ قضا کرتے ہیں، تو ظہر میں ہم نے کھانا وغیرہ دینا ہوتا ہے، یا اٹھتے ہیں یا جو بھی کوئی کام ہوتا ہے، بچے اسکول سے آ رہے ہیں ان کو دیا دلایا، ہمارے لیے وہ نماز تاکید والی ہو گئی۔ یعنی ہر وہ نماز جس کو تم مصروفیت کی وجہ سے نظر انداز کر دیتے ہو، حافظ علی الصلاۃ بات میں کہہ دیا نا کہ سب کی حفاظت کرو، لہٰذا ہم نے کس نماز کی حفاظت کرنی ہے؟ جس کو ہم لیٹ سویر کر رہے ہیں، جس کو ہم دیر سے پڑھ رہے ہیں، اس کی ہمیں حفاظت کرنی ہوگی۔ اگر ہم عصر اپنے ٹائم پہ پڑھ لیتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، ہمیں دوسری نمازوں کو دیکھنا ہوگا۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور تم اللہ کے لیے فرمان بردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ، یکسوئی سے، پیار سے، توجہ سے، سیدھے ہو کے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، ہاتھ نہیں مارنے، ہارش اور یہ کچھ نہیں کرنا۔ اور پھر یہ کہ پہلے جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شروع میں جب نماز فرض ہوئی تھی تو نماز میں بات چیت بھی ہو جاتی تھی، اشارہ بھی ہو جاتا تھا، سب کچھ، تو پھر اس کو منع کر دیا، قانتین، فرمان بردار ہو کے سب کام چھوڑ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔
आयत मुबारका 239 है, जिसमें अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि फ़इन खिफ्तुम फरिजालन और रुकबानन, नमाज की हिफाजत तो करना, नमाज तो ज़रूरी है, हर हाल में तुमने पढ़नी है, लेकिन अगर तुम्हें खौफ हो, मसलन जंग की हालत, ये स्पेशल ये आयत मुबारका जंग की हालत के लिए है कि अगर जंग का खौफ हो, जंग हो रही है दुश्मन का, और किसी और कंडीशन में कहीं धमाका वगैरह हो रहे हो, कहीं और जो है ना भगदड़ मची हो, शोर शराबा हो, फौरन निकलना हो, कोई भी चीज़ किसी तरह का भी खौफ हो कि अभी कोई आ जाएगा, कोई दुश्मन आ जाएगा, कुछ भी, तो खौफ की हालत में क्या होगा, अल्लाह पाक कह रहे हैं कि पैदल या सवारी पर, पैदल या सवारी पर, नमाज तो पैदल ही होती है, मतलब कि किसी भी जगह खड़े होके नहीं, अच्छे से बहुत प्रॉपर तरीके से आपको मौका नहीं मिल रहा, लेकिन आप वहीं पे नमाज पढ़ लें, खड़े होकर आप अच्छी तरह से नमाज पढ़ रहे हैं। सवारी पर है, मसलन वो जंग की हालत में, अगर वो ऊँटों पे घोड़ों पे सवार होके जंग करते थे, आज अगर कोई टैंक वगैरह और इसी किसी चीज पे है और वहीं पे उसको जंग की हालत पेश आ गई है, तो वहां पे उसी सवारी के ऊपर जहाद की हालत में जहाद करते हुए वो क्या कर सकता है, नमाज पढ़ सकता है। सवाल एक ज़हन में आपके भी आ रहा होगा, मेरे भी आ रहा है कि क्या पैदल ये आज हमारी जो गाड़ियां हैं उन पे भी नमाज पढ़ी जा सकती है? तो अगर अपनी गाड़ी है, हस्बैंड चला रहे हैं और रास्ते में हम उस गाड़ी को रुकवा सकते हैं, फिर तो कतई नमाज जो है वो गाड़ी में नमाज नहीं होती, उसको खड़ा करके नमाज पढ़ना ज़रूरी होता है। लेकिन ऐसी कोई बस है, ट्रेन है, जहाज है, जहाँ पे आप नहीं रुक सकते और आपके इख्तियार में नहीं है, बहुत कोशिश के बावजूद नहीं रुक रहे, तो उसमें जो है वो मैंने बहुत पढ़ने की कोशिश की, तो मुझे दो राय मेरे सामने आई हैं। एक राय ये कि उसमें भी नमाज पढ़ सकते हैं, जब अल्लाह ने यहाँ कहा कि फरिजालन और रुकबानन, नमाज सफर में और प्यादा तुम पढ़ सकते हो, तो एक राय ये है कि उसमें नमाज पढ़ सकते हैं, क्योंकि नमाज तो नमाज है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये सारा हुक्म बनाया कि आप जो है खाना काबा की तरफ मुंह करो, खड़े होके और इसी तरह से पढ़ो, लेकिन नहीं पॉसिबल खड़े होना, तो बैठ के किसी भी तरह से नमाज पढ़ लें अपने वक्त के अंदर। ये राय एक थी, लेकिन ज्यादा जो है हनफी उलमा के नजदीक या जो भी दारुल इफ्ता वगैरह है, उन सब का फतवा इस बात पर है कि मैं सब आपके सामने राय रख रही हूँ, फिर आप खुद देख सकते हैं। दूसरी जो दारुल इफ्ता वगैरह जितने भी हैं उनका मसलक ये है, या जो भी कह सकते हैं कि उनके इसमें नजरिया ये है कि नमाज जो है वो नहीं पढ़ी जा सकती जब तक ये खड़े ना हो, यानी नमाज में चूंकि क्याम फर्ज है, इसलिए वो कह रहे हैं कि क्याम किए बगैर अगर कोई गाड़ी है, वहां आपको बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं, सीट पे नमाज पढ़ रहे हैं, तो आपकी नमाज नहीं होती, क्योंकि क्याम करना जरूरी होता है। लेकिन अगर ट्रेन है और उसके दरमियान में दो सीटों के दरमियान में आपको इतना मौका मिल सकता है कि आप खड़े होकर नमाज पढ़ सकते हैं, या फिर ये कि वो इस तरह से बैठे हों, जैसे टांगे नीचे करके और सामने वाली सीट पे करके नीचे करके सजदा करें और प्रॉपर तरीके से नमाज पढ़े, तो हो जाएगी। और खाना का वक्त भी तकरीबन अंदाजा हो कि किस साइड पे होगा, तो उस तरफ मुंह करके नमाज पढ़े तो हो जाएगी। तो अब ये है कि वो जो हजरात ही कह रहे हैं कि नमाज जो है वो नहीं सफर में गाड़ी में इस तरह हो सकती क्योंकि क्याम जरूरी है, वो ये कह रहे हैं कि आप नमाज उस वक्त पढ़ तो लें, जिसके नजदीक बहुत नमाज की अहमियत होगी वो पढ़ लेगा, वहां पे नमाज पढ़ लें, यूँ समझ लें कि नमाज पढ़ने की मुशाबहत इख्तियार करनी है और नमाज पढ़ लें, लेकिन घर आने के बाद उस नमाज को कज़ा कर लें, दोबारा उस नमाज को, फर्ज को और वाजिब को वापस घर आके भी पढ़ लें। जैसे जहाज का सफर था खत्म हुआ, अमन की हालत में हो गए, तो वापस उस नमाज को पढ़ लो। ये देखें यहाँ भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ये फरमा रहे हैं कि फज़कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम फ़इज़ा अमिनतुम, जब तुम अमन में हो जाओ तो अल्लाह को ऐसे याद करो जैसे कि उसने तुम्हें सिखाया। तो इससे वो ये कह रहे हैं कि जब मतलब गाड़ी वगैरह में थे, आपने वहां पे नमाज पढ़ ली, लेकिन आपने अभी उसकी तरीके जो अल्लाह ताला ने तरीका बताया कि खाना कबा की तरफ मुंह करना है, क़याम रुकू सजदा करना है, तो वो प्रॉपर नहीं हुआ आपका। तो अब लेकिन आपने अल्लाह ताला की प्यार में मोहब्बत में अजान हो गई थी, गाड़ी नहीं रुक रही, आपने वहां अल्लाह को सजदे रुकू करके नीचे झुक के बैठ के अपने नमाज पढ़ ली और सूरह फातिहा वगैरह सब कुछ अपने तरीके से पढ़ लिया, अल्लाह के प्यार मोहब्बत में आपका नफल शुमार हो जाएगा, उसका आपको अजर मिलेगा। लेकिन जब आप अमन की हालत में हो तो पूरे तरीके क़याम रुकू सुजूद के साथ खाना कबा की तरफ मुंह करके उस नमाज को दोबारा पढ़ लो। ये दर्जा है तकवे का। तकवा होगा ना तो हमें इस मसले में पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी कि वहां भी हम नमाज पढ़ लें और दरा की भी पढ़ लें, अल्लाह पाक हमें ये नसीब कर दे। लेकिन जो ये कहती हैं कि कहते हैं कि ये नमाज जो है वो पढ़ सकते हैं, तो उनकी भी राय यही है कि यहाँ चूंकि वहां पे कोई मौका नहीं होता, मसलन ट्रेन जहाज या कोई बस वगैरह को हम खड़ा नहीं कर पाते, तो नमाज कज़ा करना ज्यादा बड़ा गुनाह है, इसलिए उसको बैठ के और इसी तरह से जिस कंडीशन में भी खाना कबा की तरफ मुंह नहीं भी है तो वो नमाज पढ़ लें। बहरहाल अल्लाह पाक ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा दे कि हम वहां भी पढ़ लें, अल्लाह ने कबूल कर ली तो अल्लाह कबूल कर लेंगे, घर आके भी पढ़ लें, तो हमारे जो है ना एक उसमें
سی جو اللہ نے قبول کر لی دوسری ہماری نفل ہو جائے گی، لیکن ہماری تو اپنی قضا نمازیں پتہ کتنی ساری پڑی ہوں گی۔ تو بہرحال میری پیاری بہنوں، نماز قضا کرنا کہتے ہیں کہ نماز کی جو قضا ہے نا، قضا کیے بغیر نماز معاف نہیں ہوتی۔ ہم نے جتنی نمازیں زندگی میں قضا کی ہوئی ہیں، پہلے ان کی قضا ادا کرنا ضروری ہے۔ قضا کرنے کے بعد ہم توبہ کریں گے تو پھر اللہ پاک فوراً ہمیں معاف کر دیں گے، لیکن اس کو قضا پڑھنا ضروری ہے۔ تو ہماری کتنی نمازیں، یہ پھر ہمارے سوچنے کا مقام، اور ہم ان کو پڑھ رہے ہیں یا نہیں، اس کے لیے ہم نے ایک شیڈیول بنانا ہے، اپنی نمازیں ایک ڈائری میں لکھنی ہے، پھر ایک ایک نماز کر کے پڑھتے جائیں، اس کو کراس کرتے جائیں۔ جب دل مطمئن ہو جائے گا میری نماز قضا ختم ہو گئی ہیں، اور تو اس وقت اطمینان سے نماز پڑھے، اور یاد رکھیے صاحب نصاب بن جائے۔ صاحب نصاب کیا ہوتا ہے کہ اگر جس بندے کی کبھی نماز کوئی قضا نہ ہوئی ہو، مثلاً اگر کبھی قضا ہوئی بھی ہے تو اس نے ساتھ پڑھی ہوئی، وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے، وہ اللہ کا پیارا بن جاتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا امتحان، وہ اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا والی بات ہو جاتی ہے، کہ پھر اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے کہ اس نے اس کی یعنی کہ 5 نمازوں سے کم نمازیں قضا ہو جائیں، کہ 1 ہو جائے، 2 ہو جائیں، 3 ہو جائے، تو پھر جب تک وہ پہلے مثال کے طور پر کسی آدمی جو صاحب نصاب ہے، اس نے کبھی نماز قضا نہیں کی یا قضا کی تھی ساری پڑھ لی ہے، اس کا دل مطمئن ہو گیا ہے کہ میری ماضی کی کوئی نماز باقی نہیں ہے، تو اب وہ یہ کرے گا، کسی دن سفر میں گیا، ظہر اور عصر اس کی رہ گئی، سفر میں نہیں پڑھ سکا، جیسے بالکل موقع بھی نہیں ملا، وضو بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، تو وہ گھر آئے گا تو مغرب کی نماز نہیں پہلے پڑھے گا، وضو کرے گا، پہلے ظہر کے فرض پڑھے گا، پھر عصر کے فرض پڑھے گا، پھر مغرب کی فرض پڑھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا پیارا ہو گیا، وہ ایک ترتیب میں آ گیا، اب صاحب ترتیب ہو گیا ہے، اب وہ قضا نماز کرے گا ہی نہیں۔ یہ شیڈیول اس ترتیب تک ہم پہنچ جائیں نا، ہماری نمازیں پھر قضا ہی نہیں ہوگی، کیوں؟ ہمیں پتا ہوگا کہ ہم نے ہر حال میں پڑھنی ہے، پہلے ہم اپنی نماز قضا پڑھیں گے تو ہم نے دوسری پڑھنی ہے، اور پھر اس لیے کہ کبھی ایک بار نماز قضا ہو جائے تو وہ بھی ہو جاتی ہے، لیکن پہلے ہم صاحب ترتیب تو بن جائیں۔ بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں جن کی کوئی نماز قضا نہیں رہتی، اگر قضا ہیں بھی تو ان کو پڑھنے کا طریقہ کیا آپ کو یاد نہیں ہے، آپ نے کب قضا کی ہیں، تو آپ مثلاً آپ لکھتے ہیں کہ 100 نماز اپنے فجر کی قضا کر لی ہے، کیونکہ فجر ہماری بہت زیادہ قضا ہوئی ہوتی ہیں، تو آپ کیا کریں گے، سب سے پہلی نماز سوچیں اپنی زندگی میں نے جو سب سے پہلے قضا کی تھی نا وہ میں نے پڑھ لی ہے، پھر وہاں سے کراس کر دیں، دوسرا کرتے 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 100 نمازیں پوری کر لیں، تو انشاءاللہ پھر آپ صاحب ترتیب بن جائیں گے۔ تو اللہ پاک فرمائے کہ جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ، جنگ ختم ہو جائے، گاڑی کا سفر ختم ہو جائے، تو پھر واپس گھر پہنچو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تم اللہ کو یاد کرو۔ یاد سے مراد یہاں نماز ہے، اللہ پاک نے نماز کے بارے میں فرمایا قرآن کریم کے اندر کہ نماز ہے میری یاد ہے، تو اللہ پاک کو یاد کرو، یعنی اس کی نماز پڑھو جیسے کہ اس نے تمہیں سکھایا۔ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، میری پیاری بہنوں، ہم جب دنیا میں آئے تھے، اللہ رب العزت نے ہماری ماں کے والے ماں ہمیں کچھ پتا تھا دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ چند سال پہلے پتا تھا تھوڑا بڑا ہونے کے بعد، لیکن ہر وقت کے ساتھ، ہر لمحے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت کچھ سکھا رہے ہیں، بہت کچھ بتا رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہے کہ جس نے ہمیں فہم دیا، سمجھ دی، اور اب اپنے قرآن کریم کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اب ہم اپنے رب کا کلام پڑھ رہے ہیں، اللہ نے جو ہمیں قرآن سکھایا وہ سیکھ رہے ہیں، تو پھر میری پیاری بہنوں، اللہ رب العزت کا شکر اور احسان بھی، اور اس کا شکر یہ ہے کہ اس کے مطابق ہم عمل بھی کریں۔ تعلمون، جو اپنے اللہ پاک نے ہمیں علم دیا ہے اس کے مطابق ہم اپنی زندگیاں بدل دیں، اور اللہ رب العزت کی یاد جو نماز کی صورت میں اس کا بہت اہتمام کریں اور بہت پابندی کریں، کبھی بھی نماز قضا نہ کریں جان بوجھ کے، اور اللہ نہ کرے بلکہ نماز قضا ہو جائے تو ہمیں اس طرح افسوس کرنا چاہیے جس طرح ہمارا سارا کچھ لٹ گیا ہو، تو پھر ہمیں فوراً نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔